اچے ٹبے دا یار۔ ٹبے کی اور سے چاند ابھر رہا تھا، ہلکے ہلکے دودیائی اجالے کا ہالہ ٹبے کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا، وقت کو بھی جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر تھام لیا ہو۔ محبوب اسی کروٹ لیٹا ہوا گہری محویت میں لت پت آنکھوں تک ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس سحر انگیز سمے کی جل تھل میں بھیگ چکا تھا۔ شکردین اجازت لے کر پانی لگانے کے لیے کھیتوں کی جانب نکل گیا تو محبوب نے اپنی جان سے محبوب بانسری نکالی۔ بانسری کو وہ ہمیشہ ریشمی رومال میں لپیٹ کر رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو سازین سانس سے زندہ ہوتے ہیں، ان کا پہلا سر، چاہے وہ کسی لے یا انگ رنگ سے ہو، سرمدی ہوتا ہے۔ وہ آہنگ الوہیت رنگ ہوتا ہے۔ سانس کا تعلق دم سے ہوتا ہے۔ دم دم مست بانسری کے سروں میں ایسا بانک پن، ہوک، ہمک، کسک، کرب اور کشش ہے جو کسی اور ساز میں کہا۔ محبوب نے اپنی محبوبہ کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، پھر اپنے نفس کا فسوں پھونکا۔ وقت، سماں اور رات کا جگر کاٹتا ہوا ایک مضطرب سا سر کسی ستارے کی طرح ٹوٹ کر کستوری کے خرمن دل پہ گرا تو اسے گھائل کر گیا۔ گونج کی طرح کرلاتی بانسری نے اس کا اندر زندہ کر دیا تھا، اور جب اندر زندہ ہو جائے تو پھر انسان کا باہر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بانسری کے سروں نے ایک ایک کر کے تمام بھید کھول دیے تھے۔ جیسے کستوری کو اپنے بھیتر کی خوشبو کا سراغ مل گیا، ادھر محبوب کو بھی اپنے نالوں کا جواب ملنے لگا تھا۔ کئی برسوں بعد آج پہلا سورج طلوع ہوا تھا کہ کستوری دوالے کوئی سانپ کیڑا نہیں تھا، اور کستوری کو جیسے ایک نیا سروپ سراپا مل گیا ہو۔ کستوری وہ کستوری ہی نہیں تھی جو پچھلی رات سوئی تھی۔ یہ کستوری تو کوئی مادھوری تھی، سرشار، بے قرار، تمبورے کی تاروں کی طرح تنی ہوئی، جیسے کسی راجواڑے کی سپوتری راج ہنس کے پروں پہ سوار ہو کر کسی راج محل سے آئی ہو۔ روب اور رونت سے مکھ تپا ہوا کوہ قاف سے جیسے ابھی ابھی پریوں نے اسے غسل صحت دلا کر خوشبوؤں میں بسا کر سنگھاسن پہ لا بٹھایا ہو۔ بستی قبیلے والے سب حیران تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ناز اشوے کھوڑے تو دلہنیں سہاگ کا سہاگا چاٹ کر دکھاتی ہیں۔ جیونا بھی حیرت و خوف میں ڈوبا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس سے کچھ کہنے پوچھنے کی جرت بھی نہیں رہی تھی۔ باپ بیٹی سے کیا پوچھے کہ تو اس قدر خوبصورت کیوں لگ رہی ہے، تو اس قدر خوش کیوں ہے؟ بس وہ اسے بٹ بٹ تکے جا رہا تھا۔ تب کستوری خود ہی اٹھلا کے پوچھنے لگی، بابا تو مجھے اس طرح کیوں دیکھے ہے؟ میرے سینگ نکل آئے کیا؟ جیونا دلار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں اپنی بچی کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ بس تو آج بہت پیاری دکھے ہے، رب تجھے بری نظر سے بچائے۔ کستوری اٹھ کر باپ کے چھدرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا اب تو میری فکر نہ کیا کر، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب تو ادھر بیٹھا آرام کیا کر، میں خود ہی دھندا سنبھال لوں گی۔ جیونا زہر خندہ سا ہو کر کہنے لگا، تو اب بڑی ہو گئی ہے اور اب میں تیری فکر نہ کروں؟ پگلی، تیرے بڑے ہونے کی چنتا ہی تو مجھے کھائے جا رہی ہے، اور تو کہے ہے کہ میں تیری فکر نہ کروں۔ چند ثانیے خاموش رہ کر پھر روحانسا سا ہو کر کہنے لگا، میں کیسا بد نصیب اور مجبور باپ ہوں کہ کہیں تیرا بیاہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سب کچھ جانتی ہے، بتا میں کیا کروں؟ تجھے دیکھتا ہوں تو لہو کے گھونٹ پی کر دم ساتھ لیتا ہوں۔ کستوری، تو میرے لیے وہ زہر اور ایسا امرت ہے جسے میں نہ پی سکتا ہوں نہ پھینک سکتا ہوں۔ کستوری یوں مسکرا رہی تھی جیسے اس کا بابا اس سے کوئی ہنسی ٹھٹول کی بات کر رہا ہو۔ بابا میں نے کہہ دیا نا، اب تو میری فکر چھوڑ اور یوں ہی اپنا جی میلا نہ کیا کر۔ تجھے میرا بیاہ کرنے اور اس بارے کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنا بر چن لیا ہے، میرا انت مجھے مل گیا ہے۔ کستوری نے اتنی بڑی بات بڑی آسانی سے کہہ دی۔ کیا کہہ رہی ہے کستوری؟ جیونے نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ بابا، پیٹ کے لیے اناج ضروری نہیں، اسے بھرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بیاہ کے لیے بر کی ضرورت نہیں، صرف بانسری کی ضرورت ہے۔ وہ جھونپڑے سے باہر محبوب کے ڈیرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، رات ایک بانسری چھڑی ہوئی تھی اور میں اس کے سروں کے بھید سے بھیڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک تان لپکا سب سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنا انت پا لیا ہے بابا، مجھے سب کچھ مل گیا۔
کستوری تو یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہے؟ بانسری، تان، لپکے، بھید؟ بابا بس یہی ایک بھید ہے، جو سمجھ لے وہ بھیدی ہے۔ بابا ایک بھید یہ بھی ہے کہ بندہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو نے ڈھیر ساری زندگی یوں ہی انگل منگل میں گزار دی، 4 دن جہاں بتا دیے تو دکھن ہونے لگی، پھر اگلی کھوج نکل پڑے، پھر اگلی، اس سے اگلی۔ بابا یہ زندگی کی کھوجیں کبھی ختم نہیں ہوتی، بس یہی بھید ہے کہ جس حال میں رہو راضی رہو۔ تجھے اتنی بڑی زندگی نے ایک چھوٹا سا بھید نہیں دیا، مجھے تو ایک سر کی ہوک نے سارے بھید دے دیے۔ بابا میں آج اس طرف جا سکتی ہوں؟ کستوری نے محبوب کے ڈیرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایسے پوچھا جیسے کوئی بالڑی اچانک اپنے باپ سے کہے کہ ابا میں یہ کھلونا لے سکتی ہوں۔ کستوری جہاں جی چاہے ضرور جا، پر اکیلی کہیں مت جائیو، سکھیوں سنگت جائیو۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، گاؤں تو اس طرف ہے اور جدھر کا تو بول رہی ہے ادھر تو کھیت ہی کھیت ہیں ری؟ ہاں بابا، ادھر کھیت ہی کھیت ہیں، مگر ان کھیتوں میں بھی تو لوگ رہتے ہیں، اور جس نے مجھے اتنے ڈھیر سارے بھید سمجھا دیے وہ بھی تو انہی کھیتوں میں رہتا ہوگا۔ سروں کے بھید عاشق جانے یا کوئی وید۔ دیہاتوں، گاؤں یا کھلی مضافاتی بستیوں میں سورج صبح سویرے ہی درشن دے دیتا ہے اور شام کو شرم کے مارے مکھ بھی جلدی ڈال دیتا ہے۔ آج اس نئی بستی میں ان نئے لوگوں کے نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے یہ خانہ بدوش اس جگہ پہ نہیں آئے تھے۔ یہاں کے رہنے والوں کو ان کے مزاج، طبیعتیں اور ان کے اصل کاروبار سے واقفیت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا کاروبار حیات ہی مانگے تانگے یا کہیں ہلکی پھلکی محنت مزدوری سے چلتا ہے۔ صبح سویرے ہی ان کی عورتیں، لڑکیاں روزی ہیلے کے لیے گاؤں کی جانب اتر گئیں۔ مرد لوگ جھوپڑوں کے باقی ماندہ کام میں جٹ گئے اور جیونا ایک لڑکے کو لے کر شہر کی جانب چل دیا، کیونکہ اس کے ریڑے کے دھرے کا بیرنگ خراب ہو گیا تھا۔ کستوری کو وہ سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ پچھلی رات سونا تو درکنار، اس نے تو ایک لمحے کے لیے آنکھ تک نہیں میچی تھی، اور اب پوری کھاٹ پہ سیاہ امبرین زلفوں کی سیج سے بچھی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کی آبنوسی ہتھیلی پہ چہرے کا سیاہ گلاب دھرے سہج سہج نامحسوس سے خراٹے لے رہی تھی۔ پیاری سی ناک، ننھے ننھے نتنوں پہ سانس بھرتے سمے ہلکا سا ارتعاش، کچھ عنابی یاقوت سے ترشے ہوئے ہونٹوں پہ ایک پاکیزہ سی ملکوتی مسکان، جیسے وہ کسی گہرے سپنے میں کھوئی ہو، بانسری کی مدھر تانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ بانسری اپنے سمے میں ہی سما باندھتی ہے، یہ گھنگرو تو نہیں کہ پگ لگیں اور جھنجھناجھن نن بول اٹھیں۔ یہ بانسری تو لبوں کی لمس سے بھی سمے کی شرافت اور وقت کی نزاکت کا احساس اور خیال مانگتی ہے۔ یہ تو ایک ایسا معشوق ہے جسے چوم چوم کر منایا اور سر میں لایا جاتا ہے۔ دوسرے سازینے دیکھیں تو کسی کو سر میں کرنے کے لیے اس کے کان مروڑنے پڑتے ہیں، کسی کی گول پتھر یا ہتھوڑی سے مرمت کرنی پڑتی ہے، کسی کی تنابیں کھینچنے کے لیے باقاعدہ زور آزمائی کرنی پڑتی ہے، کسی کے کھرن پہ جماٹے مارنے پڑتے ہیں، کسی کو آٹا اور کسی کو سینک۔ اور بانسری، یہ تو پھوک کی سازوں کی بدیع الجمال ہے۔ سیف الملوک اپنی بدیع الجمال کو اپنے سینے پہ لٹائے ٹبے کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹبا تو اب اس کے لیے سلسلہ ایک اوقاف بن کے رہ گیا تھا۔ پچھلی رات کے چاند اور ستارے تو کب کے کہیں جا کر سوئے پڑے تھے۔ اگر مسلسل جاگ رہی تھی تو وہ اس کی آنکھیں اور وہی منموہنی خوشبو کی رت تھی۔ وہ پچھلی رات کا شہر سے واپس لوٹا ہوا تھا۔ رات گئی، کھانا پینا اور دیگر حوائج ضروریہ۔ معلوم ہوا کہ داڑ کی دکھن کی طرح جب اندر کی لپک جاگ پڑے تو پھر ماں بعد کچھ بھی اہم نہیں ہوتا۔ کھیتوں کا رکھوالا رات کھیتوں کو پانی دکھا کر نیند آرام کے بعد دودھ نکال گھر پہنچا کر واپس بھی پہنچ گیا، مگر محبوب ایسا خوشبو کے سنگ ٹبے پہ پہنچا کہ ابھی تک واپسی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آفاقی، ملکوتی، ماورائی خوشبوئیں دیوانوں مستانوں کے خوابوں کی مانند ہوتی ہیں، اور جب خواب اور خوشبوئیں آپس میں گڈمڈ ہو جائیں تو پھر دیوانوں کی نیند کہاں؟ بانسری کی نوائے نیم شبی کا آہنگ رنگ ابھی تک فضا میں رنگ گھولے ہوئے تھا کہ شکر دین نے
رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ باؤ محبوب، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ لالا تے بیبے پوچھ رہے تھے کہ محبوب رات کو گھر کیوں نہیں آیا۔ جاؤ باؤ، گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لے۔ ہوں۔ محبوب یوں چونکا جیسے شکر دین نے اسے کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات کہہ دی ہو۔ ہاں، جیسے اسے کچھ بھولا ہوا یاد آ گیا۔ بانسری کو رومال میں لپیٹتے ہوئے ہولے سے کہا، شہزادی اب تو بھی کچھ آرام کر لے۔ کاغذات کا تھیلا اور بانسری سنبھالے وہ گاؤں کی راہ پہ ہو لیا۔ گاؤں کی جانب نکلنے والی یہ پگڈنڈی کو 1.5 فرلانگ آگے ٹبے کے دامن کو چھوتی ہوئی گزرتی تھی۔ ٹبے سے ذرا پہلے معمولی سی گہرائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ دراصل یہ ایک برساتی پانی کی گزرگاہ تھی۔ جیسے جیسے محبوب آگے بڑھتا گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خوشبو فشاں پہاڑ کی جانب رواں ہے اور وہ پہاڑ اسے مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ اس کے پاؤں تیزی سے اٹھ رہے تھے، جبکہ اس کے عمل میں اس کے اپنے کسی ارادے کو دخل نہ تھا۔ وہ کسی سحر زدہ انسان کی طرح بے سود سا آگے بڑھ رہا تھا۔ سورج اس کے پیچھے اور سایہ 20 قدم آگے۔ وہ اپنے سائے کی طوالت اور حیت قضائی پہ غور کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ سایہ تو جسم کا محتاج ہوتا ہے، یہ کیسا سایہ ہے؟ وہ کچھ سوچ کر رک گیا، بلکہ اپنے قدموں پہ بیٹھ گیا، مگر سایہ نہ رکا اور نہ ہی بیٹھا۔ وہ اپنی راہ پہ چلتا اور بڑھتا رہا۔ آگے برساتی نالے کے کنارے ایک کٹھل آم کا چھوٹا سا درخت تھا۔ سایہ اس درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ اسرار اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اچانک اس کی نظر آم کے درخت کی جانب اٹھی۔ وہاں کستوری کھڑی اسے لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی مست کر دینے والی خوشبو کا ایک زبردست جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ کستوری جیسے سائے کے قالین پہ پگ دھرتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ پاؤں کی ایک سیاہ پانیوں کی ساکت آبشار اس کے جلو میں تھی اور سایہ تھا کہ سمٹا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ محبوب کے سامنے قریب آ کر رک گئی۔ کئی صدیاں وہ ایک دوسرے کو پہچاننے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ تم وہی خوشبو ہو جس نے یہاں ہر چیز کو بے خود دیوانہ سا بنا دیا ہے؟ محبوب نے نظریں ہٹائے بغیر کستوری سے پوچھا۔ کستوری کے نازک لبوں میں جنبش ہوئی۔ اور تم بھی وہی بانسری ہو جس کی سروں کی تان لپٹوں نے وہ سارے بھید کھول دیے جو ابھی تک میرے سپنوں کی دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ تم اوپر ٹبے پہ رہنے کو آئی ہو نا؟ ہاں، وہیں ٹبے سے آئی ہوں اور اب ہمیشہ وہیں رہوں گی۔ تمہاری بانسری کی میٹھی میٹھی بھید کھولنے والی سروں کو سنا کروں گی۔ تمہاری کھوج میں کیسی کیسی مشکلیں اور مصیبتیں جھیلیں، بڑے بڑے کٹھن امتحانوں سے گزری، تب کہیں جا کے تم بھی ملے ہو۔ محبوب نے اسی خواب آگی لہجے میں جواب دیا، ہاں، تم وہی میرے سپنوں اور خیالوں کی خوشبو ہو۔ میں نے جب سے بانسری پکڑی ہے، میں تمہاری سریں ہی تو الاپتا رہتا ہوں۔ میں اپنے اسی ڈیرے پہ چاندنی راتوں میں ٹبے کو دیکھتے ہوئے صرف تم ہی کو تو بانسری سناتا رہتا تھا۔ میرے اندر کوئی کہتا تھا کہ تم ایک روز ضرور آؤ گی۔ تمہاری خوشبو میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تو سدا میرے ساتھ رہی، مجھے جینے کا حوصلہ دیتی رہی، اور جانتی ہو میں تمہارا کیا ہوں؟ ہاں، کستوری بولی، تم میرے محبوب ہو۔ سورج کچھ اور اوپر چڑھ آیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے ایک سیدھ میں کھڑے تھے اور دونوں کا سایہ ایک تھا۔ کستوری کے بالوں اور خوشبو کا گاؤں بھر میں چرچا پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گاؤں بھر میں ہرنی کی مانند زکندے بھرتی پھرتی تھی، ایک گھر سے دوسرے، تیسرے، جہاں جاتی صحن کوٹھے عورتیں لڑکیوں بالیوں سے بھر جاتے۔ ہر کوئی اس کے نین نقش، ساملی سی دل کو کچوکے لگانے والی رنگت، دنیا جہاں سے بے خبر اور بے نیاز کر دینے والی مہک، اور رات کا کالا جادو بھری گھنگور گھٹاؤں جیسی کالی زہریلی ناگنوں سے بل کھاتی لہراتی زلفیں دیکھتا، جن کو چہرے پہ ڈال کر مر جانے کو جی چاہے۔ لڑکیاں عورتیں اس کے بالوں کو بالشتوں سے ناپ ناپ کر پریشان ہو جاتی، ناک دھر کر سونگتی، اپنے بالوں سے انہیں مس کرتی۔ اکثر لڑکیاں عورتیں اس سے ایسے لمبے مہکتے سیاہ کالے چمکدار بالوں کا راز پوچھتی تو وہ ہلکے سے مسکرا کر چپ رہتی۔ کئی عورتوں نے اسے روپے پیسے کے لالچ سے
یہ بالوں کا بھید جاننے کی بھی کوشش کی۔ کستوری کے باپ جیونے کو بھی یہ خیال سوچا کہ اس بالوں والے نسخے سے بہت سا پیسہ کمایا جا سکتا ہے، کیوں نہ یہی دھندا شروع کیا جائے۔ 3-4 تیل کی بوتلیں تو اس کے پاس محفوظ تھیں۔ اس نے ایک بوتل اصیل تیل اور 50 بوتلیں سرسوں کا تیل کے حساب سے تیل تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس گاؤں اور ارد گرد کے گاؤں جس لڑکی کو دیکھو وہ اس تیل سے سر کی مالش کر رہی ہے۔ اس تیل نے بھی کام دکھایا، گنجیاں اور چھدرے بالوں والیاں زلف بنگال کا جادو بن گئیں۔ اب سارا قبیلہ ہی اسی تیل کے کاروبار میں لگ گیا۔ 2-4 اصلی تیل کی شیشیاں تو کب کی ختم ہو چکی تھیں، اب نقلی بے اثر تیل بکنے لگا تو نتیجہ بھی صفر رہا۔ جیونے کا دل اب یہاں سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ 2 ماہ رہنے کی مہلت تھی، اب تیسرا مہینہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ادھر کستوری اور محبوب اپنی دنیا میں مست تھے۔ کبھی کستوری کھیتوں والے ڈیرے پہ پہنچ جاتی اور کبھی محبوب ٹبے کے اوپر چلا جاتا، لیکن اس سر اور خوشبو کی ملن کی خبر ابھی نوکے زبان زد عام نہیں ہوئی تھی۔ کھیتوں کے نوکر چاکر یا پھر سلیمان جانتا تھا۔ کستوری کے قبیلے والے تو جانتے تھے کہ یہ محض وقت گزاری ہے، جب ٹبے سے جھونپڑے اکھاڑے جائیں گے اور یہ کاروان کسی نئی منزل کی جانب ہو رہا ہوگا تو یہاں کے معاملے تعلق ناتے بھی یہیں رہ جائیں گے اور بنجارے اپنا لادا لاد کر کہیں اور روانہ ہو جائیں گے۔ جانے سے پہلے جیونے نے یہ بالوں والا نسخہ مقامی سپیروں اور سنیاسیوں کو بھی بتا دیا کہ تم اسے بناؤ اور مال پیدا کرو۔ روانگی سے ایک دن پہلے جیونے نے کستوری کو بتایا کہ بیٹی، کل صبح سویرے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ محبوب کے باپ نے ہمیں یہاں صرف 2 مہینے رہنے کی اجازت دی تھی اور اب تیسرا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اب کچھ میرا جی بھی مندہ رہنے لگا ہے، پسرور پہنچ کر کسی حکیم کو دکھاؤں گا۔ کستوری باپ کی یہ بات سن کر بڑی مطمئن سی بولی، بابا تم نے بالکل ٹھیک سوچا اور یہاں سے جانے کا صحیح فیصلہ کیا۔ تم تو پورے قبیلے کے مکھیا ہو، تمہارا حکم یا فیصلہ ہر کوئی سنتا ہے۔ کل اس قبیلے کو روانہ ہو جانا چاہیے، مگر بابا اس قبیلے کا ایک فرد اس کاروان میں شامل نہیں ہوگا اور وہ تمہاری بیٹی کستوری ہوگی۔ یہ میرے مقدر کے مکھیا کا حکم ہے اور میرے اندر کے بھیدوں کا فیصلہ ہے۔ جس طرح تم اپنی دکھن کی دوا دارو لینے پسرور کسی سیانے کے پاس جانے کا سوچ رہے ہو، اسی طرح میرے اندر کی دکھن کا دارو میرے سیانے کے پاس ہے۔ پھر وہ قدرے سنجیدہ سے ہو کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری یہ بات تمہاری بدھی میں نہیں آئے گی، لیکن ایک حقیقت تم بھی جانتے ہو کہ میں کسی مرد کو چھو نہیں سکتی، میرا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ میں وہ چیز نہیں ہوں کہ جسے گھر یا جھونپڑے میں سجایا جا سکے، اور نہ میں وہ گائے بکری ہوں جسے کسی کھونٹے کے ساتھ باندھا جا سکے۔ میں تو ایک خواب ہوں، سپنا ہوں، ایک آوارہ منزل خوشبو ہوں۔ میں اسی کی ہوں جس کے سپنوں میں سجی ہوئی ہوں۔ جیونا دم سادھے گم سم اس بچی کا نہ سمجھ میں آنے والا بھاشن سن رہا تھا کہ جب پیدا ہوئی تھی تو بادل، آندھی اور طوفان نے ایک قیامت اٹھا رکھی تھی۔ مشقت سے ٹوٹی ہاری دایا نے اسے چیتھڑے میں لپاٹ کر جھونپڑی کے اوپر والے بانس سے باندھ کر لٹکا دیا تھا تاکہ یہ طوفان، آندھی اور بارش کے زور اور زد سے محفوظ رہے۔ قبیلے والے تمام مرد و زن اپنے جھونپڑوں اور سامان کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ گدھے، بیل، گھوڑے، باڑیں توڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ اسی افراتفری اور ہڑبونگ میں ایک جھونپڑے میں آگ لگ گئی۔ قبیلے والے اس بچی اور اس کی ماں اور دایا کو تو بھول ہی گئے کہ انہیں بھی کسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیونا بھی قبیلے والوں کے ساتھ اس طوفان سے مقابلہ کر رہا تھا۔ دایا اسے باندھ کر زچہ کی جانب متوجہ تھی، جس کی حالت لحظہ بلحظہ دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آندھی کا ایک ایسا جھکڑ آیا کہ چشمے زدن میں رہی سہی جھونپڑیاں بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ طوفان کے ساتھ اڑنے والی جھونپڑیوں میں یہ بچی والی شکستہ جھونپڑی بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ جھونپڑے کے بڑے باز سے جو بچی کی پوٹلی بندی تھی وہ بھی کہیں ساتھ ہی اڑ گئی تھی۔ اسی کشمکش اور افراتفری میں صحیح نگہداشت نہ ہونے کے باعث جیونے کی جورو جگنی کی جیون جوت بھی جواب دے گئی۔ طوفان تھما تو ایک جوان لڑکی، ایک دمہ ماری بڈھی، 2 گدھے، ایک گھوڑا، 2 بچے اور یہ کستوری غائب تھے۔
لڑکی اور بچہ صحیح سلامت مل گئے، بڈھی مر چکی تھی۔ کستوری والا بانس ماں تپڑ قریب 2 کوس دور بانسوں کے ایک چھوٹے سے ذخیرے میں پھنسا ہوا مل گیا۔ لگ بھگ 12 گھنٹے بعد وہ پوٹلی اتاری گئی تو بچی صحیح سلامت منہ میں انگوٹھا لیے غوں غوں کر رہی تھی۔ جیونے کے تصور میں ادھر یہ فلم چل رہی تھی کہ کستوری ادھر باتیں کر رہی تھی۔ کستوری نے اور کیا کچھ کہا اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ کستوری چپ ہوئی تو جیونا دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے جھک کر بیٹھ گیا۔ باپ بیٹی کے درمیان ایک بھیانک سی خاموشی در آئی تھی، اور جیسے ہر گہری خاموشی کے بعد ایک آہنگ کا سنگ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اچانک محبوب آ گیا۔ بیک وقت باپ بیٹی دونوں کی نظریں اٹھ کر اس پر جم گئیں۔ بابا، میں تم سے کستوری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ آپ سب کل یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ میرا کام نہیں، میرے والدین کا تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے التجا کی تھی کہ وہ تمہارے پاس اس مقصد کے لیے آئیں، مگر انہوں نے میری اس گستاخی پر نہ صرف مجھ سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیے، بلکہ سوائے اس ڈبے کے اپنی تمام جائیداد سے عاق کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ تھوڑی توقف کے بعد کہنے لگا، بول بابا، اب تو کیا کہتا ہے؟ جیونے نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ عیاش اور دل پھینک قسم کے لوگ اکثر ان کی چھوکریوں کے پیچھے شادی یا سچی محبت کے چکر میں ان کے جھونپڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، روپے پیسے کا لالچ بھی دیتے ہیں، مگر یہ خانہ بدوش لوگ بڑی خوبصورتی سے کھا چاٹ کر طرح دے جاتے ہیں، اور اگر یہ بوڑھے اپنی چھوکریوں کے عاشقوں کی مرادیں ان کی خواہش کے مطابق پوری کرتے رہیں تو پھر ایک کر کے ساری چھوکریاں چھو منتر ہو جائیں اور یہ خانہ بدوش مرد اپنی انگلیاں چھیل کر چوبتے رہیں۔ مگر اس معاملے میں جیونے نے اپنے طور طریقوں سے کافی ہٹ کر حقیقت پسندی اور سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اس وقت یہ بحث چھیڑ کر تمہارا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ ہم خانہ بدوش اپنی لڑکیوں کے بیاہ قبیلے سے باہر کرتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت میں صرف یہ حقیقت تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کستوری خاص وجوہ کی بنا پر تم سے کیا کسی سے بھی بیاہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کو چھونا، اسے بیوی بنانا بالکل اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تم اس بات کی تصدیق کستوری اور قبیلے کے کسی فرد سے بھی کر سکتے ہو۔ بابا، کستوری تو پھر کستوری ہے۔ عورت تو ہاتھ پاؤں سے ادھوری بھی ہو تو وہ بھی موت کا فرشتہ بن سکتی ہے، اگر اس کو محض کھلونا سمجھ کر اسے اپنی حوث اور نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کیا جائے۔ بابا، جو کچھ تم نے مجھے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سب کچھ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے قبیلوں کے رسم رواجوں سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ٹبا کستوری کی خوشبوؤں اور میری بانسری کی مدھر سروں کا بھید محل ہے۔ یہ یہاں کی مہارانی ہے اور میں اس کا محبوب۔ بالکل یہی باتیں میں اپنے ماں باپ کے روبرو بھی کھری کھری کر کے آیا ہوں۔ میرا فرض تھا کہ کستوری کے بابا ہونے کی حیثیت سے میں تم سے کستوری کا ہاتھ مانگوں، سو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ کستوری موجود ہے، باپ بیٹی آپس میں کوئی فیصلہ کر لو۔ کستوری تو یوں بے نیاز سی کھڑی باتیں سن رہی تھی جیسے یہ باتیں اس کے بارے میں نہ ہوں، بلکہ کسی گائے بھینس کے ادلے بدلے کا کوئی معاملہ زیر بحث ہو۔ جیونا عجیب سی شش و پنج میں پھنس گیا۔ بے چارگی کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ لہرا رہی تھیں۔ اس نے انتہائی کرب کے عالم میں کستوری کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، کستوری، تو بھی تو کچھ بول، اپنے آپ دیکھ، اپنا بوڑھا باپ، اپنا قبیلہ، ریت رواج، سب کچھ تول اور پھر بتا۔ مگر ایک بات یاد رکھ، فیصلہ یا بات وہ کرنا جو تیری من بھاونا ہو۔ میں نے تیری خاطر کالی دھاڑی سفید کر لی، اب جو بھی کر میرے سفید بالوں پر پھر سے کالک نہ لگ جائے۔ کستوری باپ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی۔ ایسی جگر پاش مسکراہٹ خودکشی کرنے والوں، جہاد پہ شہادت کی آرزو لے کر جانے والوں، زہر کا پیالہ ہونٹوں پہ رکھنے والوں یا کسی کی خوشیوں کے لیے قربان ہونے والوں کے ہونٹوں پہ آخری بار نمودار ہوتی ہے۔ بولی، بابا، میرے بالوں کی خاطر تم نے اپنی بال چاندی کر لیے اور اپنی سونا سی جوانی پیتل کر لی۔ میری خوشی اور بھلائی کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر بابا، تم لاکھ گنا
اور بھی میرے لیے کچھ کر لو، لیکن میرا انت نہیں بدل سکتے۔ اب وہ سمے آ گیا ہے جہاں تمہاری اور میری آزمائشیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں تمہارا بیٹا نہیں، بیٹی ہوں، اور کوئی بیٹی سدا اپنے بابل کے گھر بیٹھی نہیں رہتی۔ ایک نہ ایک دن اسے وہاں سے اپنا رزق پانی سمیٹنا پڑتا ہے۔ بابل اپنے ویڑے اور بیٹی اپنے ٹبے، اچے ٹبے موت نے مال لے، باغ ملے مرغائیاں، اگے ود کے سینے لال ہے، میرے سر دے اسائیاں، جس تن لگیا عشق کمال۔ کہتے ہیں کہ اسی رات کستوری اور محبوب کا بیاہ کر دیا گیا۔ جیونے کا جھونپڑا ان انوکھے دلہا دلہن کے لیے حجلہ عروسی بنا دیا گیا۔ محبوب ساری رات اندر جھونپڑے میں اپنی سہاگ سیج کھوتا رہا، اور ادھر قبیلے والے اپنے جھونپڑے ڈھور ڈھنگر سامان سمیٹتے رہے۔ ساری رات اسی کشمکش اور تگدو میں گزر گئی۔ صبح دم اذان سے پہلے جیونا آہستہ سے اپنے جھونپڑے کے اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ کستوری اور محبوب دونوں ایک ہی قبر نما گڑھے میں ایک دوسرے میں سمائے ہوئے مرے پڑے ہیں۔ کستوری کے سینے پر ایک کالا ناگ پھن اٹھائے بیٹھا تھا، اور محبوب کے سینے پہ بانسری دھری تھی۔ خوشبو اور سر کا ایسا انت کیا کسی نے دیکھا ہوگا؟ جیونے نے اوپر کھڑے ہو کر چند لمحے دونوں کو دیکھا، اپنے آپ دو آنسو ٹپک کر دونوں پہ گرے، ایک بیلچہ اٹھایا، ارد گرد کی مٹی سمیٹ کر قبر برابر کر دی، پھر چند لمحے قبر کو دیکھا، الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا۔ اس کے پہنچتے ہی بنجاروں کا یہ کارواں اپنی کسی نئی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔